Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Dhindsa and you are watching SDTV. There's a part of the world where the problem is emerging because of the population collapsing. Japan is one of them. They're trying to import people from outside who can look after them, they keep a pace for their business and all. Western Europe as well. In Germany they say that the time is not very far away when there would be government of aliens, so-called aliens. They came a couple of years. And then there's a part of the world which is bubbling with enough population, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and basically East. And globe is looking forward that this is the youth and the population that might look after that part of the world. But the dilemma is that there the standards are good and they can look after the population. Here we are wasting this immense resource, basically going down the... Imagine a child who is stunted. What can he do? If you do not preserve the health of your population, young children, then you cannot guide them, or then you cannot fill them with the software of skills and development, all that, and they become rendered useless. Pakistan is totally boiled down, not totally, but in a major way, in poly-crisis, health, nutrition, and above all, the political and the social and thought process disgruntlement of youth. We have today with us very eminent person. He's a scientist, doctor by training, and he has worked here in Agha Khan University, Karachi for a decade and a half, more than, on child nutrition. Now he's running a center in North America, primarily in Virginia, where he's doing the same thing at a cutting edge. Dr. Zulfiqar Bhutta, very warm welcome. Just say a few words on what I have just said, so we can, as a basic premise, so we can go further. پہلی بات تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں آغا خان یونیورسٹی سے تقریباً 40 سال سے منسلک ہوں. اچھا. میں یونیورسٹی کے ابتدائی فیکلٹی ممبرز میں شامل تھا, ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس چائلڈ ہیلتھ, اور میں اس کا سربراہ رہا کافی عرصے تک. اور اب گزشتہ 15 سال سے میں ان کے سینٹر آف ایکسلنس فار ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا سربراہ ہوں, اور انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی بانی سربراہ ہوں, جو کہ تقریباً 3 سال پہلے ہم نے اسٹیبلش کیا تھا. مگر میں آغا خان یونیورسٹی کے پروگرام جو ہیں وہ عالمی سطح پہ دیکھتا ہوں, تو صرف پاکستان نہیں, اس میں ساؤتھ سینٹرل ایشیا, ایسٹ افریقہ, یونائٹڈ کنگڈم میں شامل ہے. سو یہی وجہ ہے کہ میں نارتھ امریکہ میں بیسڈ ہوں, اور میرا بیس ورجینیا میں نہیں, میں کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں سینٹر فار گلوبل چائلڈ ہیلتھ کا سربراہ ہوں. سو یہ تمہید میں آپ کو اس وقت سے بتا رہا تھا کہ میرا تعلق صحت اور خاص طور پہ صحت عامہ اور بچوں کے مسائل اور خاص طور پہ نشو و نما سے ہے, اور کافی عرصے سے اس پہ میں کام کر رہا ہوں. آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ترقی اس وقت دنیا میں صرف شمالی یا ویسٹرن ممالک میں محدود ہے. ہمارے اپنے علاقے میں ساؤتھ ایشیا کو اگر آپ دیکھ لیں, ساؤتھ سینٹرل ایشیا کی بھی میں بات کروں گا, آپ کے سامنے کئی ممالک نے اس طرح چند دہائیوں میں ترقی کی ہے کہ جو ناممکنات میں شامل تھی. جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت, وہ ممالک نہیں جہاں کے وسائل کی فراوانی تھی یا ان کے اپنے کوئی کرائسس وغیرہ نہیں تھے. اب بنگلہ دیش کی مثال لے لیں کہ بنگلہ دیش نے گزشتہ آپ سمجھ لیں 40-50 سال میں, پہلے ہمارا ایک حصہ تھے, جب بنگلہ دیش پاکستان کی تقسیم کے بعد مورد وجود میں آیا, اس وقت اگر ان کی شرح اموات, ان کی بچوں کی نشو و نما, صحت, ان کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں جو ہمارے پاس ہیں, کیونکہ اس زمانے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اعداد و شمار سپریٹ تھے, تو آپ دیکھیں تو ہر چیز میں وہ ویسٹ پاکستان سے تقریباً 30-40% پیچھے تھے, سوائے ایک چیز کے کہ تعلیم میں, پرائمری ایجوکیشن میں ان کی شرح ہم سے بہتر تھی. مگر نامساعد حالات, خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو سائیکلونز, اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز جس کا اب بھی بنگلہ دیش شکار ہے, وہ
میجر اس کا جو کرائسس کا امپیکٹ تھا وہ اس وقت ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تھا. کئی لوگوں کو ابھی تک یاد ہوگا سن 70-71 کے لگ بھگ جو ایک بہت بڑا وہاں سائیکلون آیا تھا جس میں کم و بیش تقریباً 1 لاکھ کے کسی کے لوگ جو ہیں ایک کے قریب لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے تھے. میں اس واسطے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان نامساعد حالات کے باوجود اس ملک نے اتنی ترقی کی, اور اس ترقی کے اگر آپ بنیادی وجوہات دیکھیں تمام دیگر مسائل کے علاوہ گورننس وغیرہ, ایک تو انہوں نے تعلیم کو یونیورسل کر دیا. اگر ان کی آپ شرح تعلیم دیکھیں تو اس وقت ریجن میں کہیں آگے. دوسرا انہوں نے جینڈر ان ایکوالٹی کو ختم کیا. سو اگر آپ شرح تعلیم میں دیکھیں کہ موازنہ لڑکوں کا لڑکیوں کا کریں تو ان کی شرح میں کوئی فرق نہیں ہے. تیسرا ان چیزوں کا جو بینیفٹ ان کو ہوا وہ یہ کہ ان کی آبادی کے بڑھوتی کی شرح, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فرٹیلیٹی ریٹ اور پاپولیشن گروتھ ریٹ, وہ ریپلیسمنٹ لیول تک آ گئی. اب وہ تو ریپلیسمنٹ سے تھوڑے کم ہوئے ہیں, بٹ they were at replacement level. That means کہ unlike پاکستان اور دیگر ممالک, ہم ہر 5-10 سال کے بعد اپنی آبادی میں ملین مزید جانوں کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں. سو جس طرح ایک عام کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کہیں جگہ ترقی لے جانی ہو تو آپ سڑک اور تعلیم لے جائیں, ترقی خود بخود آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ نے اپنی آبادی کی صحت اور نشو و نما اور اس کی ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنا ہے تو آپ تعلیم, خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم اور یہ جو لڑکوں لڑکیوں میں تفریق ہے اس کو کم کریں تو یو ول فائنڈ دا بینیفٹس آف دیٹ ان سوسائٹی. آبویسلی بنگلہ دیش کے اور بھی بڑے بینیفٹس ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ہیو اے فیوڈل سسٹم. اب پاکستان میں ہمارے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیموگرافک جو ڈیوائڈ ہے اس وقت, جس کو میں کہتا ہوں 5 پاکستان, وہ ایسا ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز کی نظر میں نہیں ہے. تبھی آپ کو سندھ گورنمنٹ میں یہ کرائسس نظر آتے ہیں کہ آپ نے 4.5 بلین پاکستانی روپیہ 3-4 مشینوں پہ لگانا ہے, یا آپ نے غریب غربا کی پرائمری کیئر کے لیے 500 ملین یا اس سے کہیں کم دینا ہے. اب یہ کئی ممالک میں یہ سوال تو کبھی اٹھ بھی نہیں سکتا. سو اس کا جواب اتنا آبویس ہے. اگر ہماری پرائرٹیز بالکل مختلف ہیں, ہم 200-250 بلین کے بڑے بڑے ٹرشری ہسپتال لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی پرائمری پریونٹیو کیئر, تعلیم اور نشو و نما کے لیے وسائل لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو پاکستان میں ایک بڑی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ موازنہ کریں صوبوں کا تو آپ کو صوبوں میں بہت تفریق نظر آتی ہے. ایک طرف بلوچستان ہے جہاں کے 1/3 بچوں کو ویکسین صرف میسر ہے اور میل نیوٹریشن کی شرح جو ہے وہ دیگر صوبوں سے دگنی ہے. ایک سندھ ہے جس کے ڈسٹرکٹس میں مابین اتنا تضاد ہے, پنجاب میں نارتھ اور ساؤتھ پنجاب کے درمیان اتنا تضاد ہے. بٹ 1-1.5 صوبہ ایسا ہے کہ جہاں ترقی ہوئی ہے, اور اگر آپ اس ترقی کے مضمرات دیکھیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں بات لمبی کرنے کے بجائے, تو آپ کو بڑی چیزوں کی سمجھ آئے گی. میرا اپنا تعلق صوبہ سرحد سے, میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں, تو یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں جب میں بڑا ہو رہا تھا, تعلیم میری بھی وہیں کی ہے, تو اس صوبے میں خان خوانین کا رواج تھا. اور اگر آپ خاص طور پہ قبائلی علاقے دیکھیں تو ان قبائلی علاقوں میں بھی جن لوگوں کے پاس پاور تھی وہ آپ سمجھ لیں ایجنٹس تھے, یا وہ لوگ تھے جن کو کہ صاحب حیثیت بنایا گیا تھا جاگیر اور اس قسم کی چیزیں دے کر. گزشتہ 50 سال میں جو ایک بہت تغیر آیا ہے ان علاقے میں, ایک تو بائی اے نیچرل پروسیس آف ناٹ ایولیوشن بٹ ایٹ ٹائمز ریولیوشن, جو ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوا ہے گزشتہ 10-20 سال میں, خاص طور پہ افغانستان کے خانہ جنگی کے بعد, وہ ایک ریولیوشن سے کم نہیں ہے. یہ جو عناصر, میں نام نہیں لوں گا ان کا, جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم فرنج آرگنائزیشنز کہتے ہیں, یہ صرف مدارس کی پیداوار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں کہ جن کی ان امپلائمنٹ کی شرح تعلیم کے باوجود 30-40% سے بھی کہیں زیادہ تھے. اس وقت ان امپلائمنٹ ریٹ ان دی نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس از ان ایکسیس آف 70%. یہ وہ جو ڈسگرنٹلڈ یوتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو کئی دنیا میں ممالک میں ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کہا جاتا ہے. It is also a demographic nightmare if you don't look after them.
سو جو ترقی ہوئی ہے اس وقت صحت میں، نشو و نما میں، نیوٹریشن میں، خیبر پختونخوا میں سٹنٹنگ ریٹس خیبر پختونخوا میں پاکستان کے باقی صوبوں سے نسبت کہیں بہتر اور بڑی جلدی سے ان میں تخفیف ہوئی ہے. ان کے بنیادی مضمرات میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ they've invested in primary care much better than other places. Secondly, they've reduced some of the inequity and they have basically got rid of the feudal system. یہ چیزیں. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ سسٹم اور ہم گورننس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم تو بائی سینگ، وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جب ہم جا کے ملتے ہیں بیوروکریسی اور وہ لوگ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے سسٹم آ کے گورنمنٹ مشینری، ان کی کمپیٹنسی میں اور وہ سارا بڑا فرق پڑا ہے. میں آئی واز آسکنگ ڈاکٹر عشرت حسین کہ کل کے عشرت حسین اور معین افضل وہ سارے کہاں گئے؟ دیکھیں اس کا صرف بیوروکریسی پہ افیکٹ نہیں، باقی بھی جگہوں پہ آف کورس. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کیا امپیکٹ پڑا ہے پچھلے آئی وڈ سے 30-40 سالوں میں. ایک تو تعلیم اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن ہم نے وافر کر دی ہے مگر کوالٹی پہ ہم نے کمپرومائز نہیں دی. دوسرا ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے ہائر ایجوکیشن پہ گزشتہ 15-20 سال میں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کی بنیاد جو ہے وہ میں لوور ایجوکیشن نہیں کہوں گا پرائم بنیاد. اگر آپ کی بنیادی مضمرات ٹھیک نہیں ہوں گے اور اگر آپ ایک ایسا سسٹم ملک میں نافذ کر دیں گے کہ امیر امراء اور جن کے پاس وسائل ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ایک نظام تعلیم ہے، نہ صرف نظام تعلیم ہے، نظام سرٹیفیکیشن اور ایگزامینیشن ایسا ہے جو کہ ولایتی ہے. بدیسی دوسرے لوگوں کے لیے امیر غریب غرباء کے لیے آپ نے پھر دیسی سسٹم نافذ کر دیا ہے. اور آپ کا جو سسٹم آف ہائر ایجوکیشن اور سول سروس کا جو نظام ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ جی آپ کی انگلش لینگویج کی فلوئنسی بھی ہونی چاہیے، آپ کو بولنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، آپ کے کہتے ہیں نا انالیٹیکل سکلز بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کا نظام تعلیم جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے تو دین وی آر آلسو کریٹنگ این ایلیٹسٹ بیوروکریسی. سو ایک جو چیز ہوئی ہے گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 سال میں خاص طور پہ مے بی یو کوڈ ایکسٹینڈ اٹ ٹو دا 70s آلسو بھٹو کے زمانے میں، وہ یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو میرٹ بیسڈ سسٹم سے ہٹا کے ہم نے اس کو کوٹا بیسڈ سسٹمز کر دیا اور ہم نے اس میں سے میرٹ چونکہ نکالا لہٰذا یو گاٹ واٹ یو انویسٹڈ ان. لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ چلیں پاکستان کی آبادی اتنی نہیں تھی، معافی چاہتا ہوں میں تو تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا فرق تھا ایوب خان کی کابینہ میں اور اس کے بعد آنے والی کابینوں. ہی پیکڈ سم آف دا بیسٹ پیپل ان ہز بیوروکریسی جس کو میں نے اس زمانے میں بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے آن میرٹ. ہی امپاورڈ دم. اس نے اپنی گورننس اوپر کی رکھی ہوئی تھی. کسی نے بھی آج تک ایوب خان کو ذاتی کرپشن کا نشانہ نہیں بنایا. رائٹ، ہی مے بی مینی نیگیٹو تھنگس بٹ ہی واز اے great administrator at the time, certainly in the early part of his tenure. And he had some of the best brains as ministers, and they were able to produce at that time. People talk about the planning and development document of Pakistan that South Korea copied, right? وہ کب ہوا تھا؟ اسی کے زمانے ہوا تھا. آپ کے تمام ڈیمز، آپ کی تمام انفراسٹرکچر کی پلاننگ جو ہے وہ اسی زمانے کی تھی. So what he did was he brought the best people, چاہے وہ اکنامکس میں شعیب ہو، چاہے وہ دیگر پلاننگس میں ہو، ایون بھٹو may have been picked on whatever, but he was a brilliant foreign minister. So he picked up people, empowered them, provided oversight, and then let the whole system work. Unfortunately, starting with when we had the 70s, we replaced that with what should we do now? دیکھیں اس وقت جو بات ختم کرتا ہوں میں، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے which is what I call radical reform. What do I mean by radical reform? Radical reform is not just the reform of the bureaucracy or the reform. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تضاد ہو گیا ہے, to be very blunt, کہ there is an establishment and then there is a quotes unquotes political system and then there is a عوام الناس.
will never work because it has never worked anywhere in the world. So you need to empower planning at a level with transparency and good governance and put some of the best brains in the world to give you solutions without fear or favor. Favoritism को हटा के merit को लाना पड़ेगा और merit को ला के बंदों को फिर उनको empower करना पड़ेगा so that they are not then replaced by the political system. Do you see that happening? क्योंकि simple simple एक है कि वो भी इशरत हुसैन अभी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने वो सिस्टम कोई बुक किया सारा कोर्ट ने इंडोर्स किया कि इस तरह सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में आगे किस तरह किया जाए. अब वो पिछली गवर्नमेंट ने जो है देखिए ना सिर्फ वो तो और भी कई मसाइल हैं. हायर एजुकेशन का किस तरह तबाही हुई, you know, just because of I think political stupidity. I mean, I think even our judiciary, you know, we messed up by just principally fiddling with it unnecessarily. But I'm an eternal optimist. As a student of history and a student of particularly development, global development, I just don't look at Pakistan, I look at all the region and the countries around me. I see countries that I work in जिनके पास एक फ्रैक्शन भी उन वसाइल का नहीं है जो कि पाकिस्तान के पास है. Right? And I see how good governance has turned them around, revolutionized things, you know. मैं आप मिसाल देता हूँ लोगों को. एक ऐसा इस्लामी मुल्क है हमसे उसी टाइम जोन में है जिसमें हम हैं और मेरे ख्याल में शायद बाय एयर 1.5-2 घंटे की मसाफत हो. और चूँकि वहाँ मैंने काफ़ी मुतालिया किया, काम किया है. मैं किर्गिस्तान की बात कर रहा हूँ, किर्गिज़ रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ, मुसलमान मुल्क. अपना नया कैपिटल बना रहे हैं. आप वहाँ जाके देखें, जब ये सोवियत यूनियन से अलहदा हुए सन 92 में, तो इनके पास पंजाबियों कहते हैं ना कि कख नहीं था. दे लेफ्ट देम विद नथिंग. वाई? बिकॉज किर्गिस्तान वॉज द कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट एरिया फॉर द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन. उनके पास और कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, कोई ऐसे आला तालीम के इदारे नहीं थे. राइट? बट द सोवियत सिस्टम हैड लेफ्ट देम विद अ फ्यू थिंग्स. Excellent primary education, excellent primary health care, because they did it. It was a communist system, socialist system, but they left them with nothing on development. So natija ye hua ki when Kyrgyz Republic became independent, all of a sudden they didn't know what to do. They didn't know how to get food security, how to, and agar aap unke bachon ki nutrition ka muwazana karen, because that is what I've looked at over there, so that major drop. But then they picked it up very quickly. Land reform, agricultural diversity, remittances, they put things in place. Beshak democracy na unhone nafiz ki ho. It was very much an autocratic rule. But they were able to plan. And they were able to plan for Kyrgyzstan. They did not transfer their resources to Dubai and other places. They invested in the country. और उसका benefit जो है उनको 15-20 साल के बाद मिला. So सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में ज़रूरत है ना इस वक्त, वो transparent investments in national development which go beyond the political life of any government. आप स्टंटिंग की बात कर रहे थे. स्टंटिंग की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 15-20 साल का होराइजन रखना पड़ता है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन डू विद इन 2 years, 3 years और 4 years. वैसी हमें चीज़ चाहिए. सर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे आइंदा भी आपसे बातचीत होती रहे. With this we come to the end of the program. Goodbye for now.